جب غار میں قتل غارت ہو رہی تھی، مشلوں کے شعلے لڑنے مرنے اور زخمی ہو کر گرنے والوں کو چاٹ رہے تھے، اس وقت سورج اونچی چٹانوں کی اوٹ میں چلا گیا، پھر غار کے ہولناک راز کو اپنے جلتے ہوئے سینے میں چھپائے افق میں اتر گیا۔ بھول بھلیوں جیسی بدرنگ اور بدوشکل چٹانوں نے شام کے دھندلکوں کو تھوڑی سی دیر میں گہرا کر دیا۔ ان میں بعض چٹان کی طرح اوپر کو اٹھتی ہوئی تھی اور کچھ میناروں کی طرح اوپر سے نوکیلی تھی۔ شام کی تیزی سے گہرے ہوتے دھندلکے میں یہ چٹان بھوتوں جیسی لگتی تھی، ان میں پراسرائیت اور خوف کا نمایاں تاثر تھا۔ غار کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کی ہلکی سی بڑی ہی مدھم سی روشنی غار کے دہانے تک آتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہ روشنی رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ڈر سے باہر نہیں آ رہی، ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا۔ اس سائے کو غار نے اگل کر باہر پھینک دیا تھا یا جیسے موت نے اسے قبول نہ کیا اور اگل دیا تھا۔ سایہ غار کے دہانے سے نکلا تھا اور غار کے اندر کسی مرنے والے کی بدبو جیسا لگتا تھا۔ چٹانوں کے درمیان بس اتنی سی ہی جگہ تھی کہ ایک انسان چل سکتا تھا۔ یہ سایہ اس تنگ و تاریک راستے پر سرکتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا یا ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ دور جا کر ادھر یا ادھر مڑتا ہو، یہ تو ہر 10-15 قدموں پر مڑتا تھا، اور کہیں دو اطراف کو مڑتا اور کہیں یہ جو راستہ بن جاتا تھا۔ چلنے والا جان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کدھر کو موڑے تو ان بھول بھلیوں سے نکل جائے گا۔ یہ سایہ سا سرکتے رینگتے دیکھتا کہ آگے سے ایک اور چٹان نے راستہ روک رکھا ہے، تو وہ ذرا رکتا، دائیں بائیں دیکھتا اور کسی بھی طرف مڑ جاتا۔ ایسے کئی موڑ مڑ کر اس نے اپنے آپ کو چٹانوں کے نرغے میں ہی پایا۔ کچھ آگے جا کر ایک جگہ ایسی آ گئی کہ راستے دونوں بلکہ 3 اطراف کو جاتے تھے۔ سایہ رک گیا اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ ایک انسانی آواز بلند ہوئی، یا اللہ، تو نے زندگی عطا کی ہے تو وہ راستہ بھی دکھا دے جو زندہ انسانوں کی دنیا کی طرف جاتا ہے۔ میرا چچا باطنی ابلیس کا پجاری تھا، تو اس کی سزا مجھے نہ دے جس نے آج تک اپنی عصمت کو بے داغ رکھا ہے۔ گنہگار چچا کی یتیم بھتیجی نے اپنے دامن گناہوں سے پاک رکھا ہے، یا اللہ، یا اللہ، اور اس کی رندھی کر رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ وہ ابو جندل کی بڑی بھتیجی شافیہ تھی، اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اس کی چھوٹی بہن جس کی عمر 20-21 سال تھی، غار کے اندر ماری گئی تھی۔ جب غار میں ڈاکو اور لٹیرے آ گئے اور کشت و خون شروع ہو گیا تھا، اس وقت شافیہ غار کے اندر ہی ذرا بلند ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ غار خاصا کشادہ تھا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نوکیلی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور کہیں گڑھے سے بھی بنے ہوئے تھے۔ شافیہ اتنی الگ ہٹ کر چھپی تھی کہ جب مشلوں نے لڑنے والوں اور گرنے والوں کے کپڑوں کو آگ لگا دی اور غار روشن ہو گیا، تو بھی وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ خونچکا منظر دیکھتی رہی تھی، لیکن جس چیز کو وہ زیادہ دیکھ رہی تھی وہ نکل بھاگنے کا راستہ تھا۔ راستہ ایک ہی تھا اور وہ غار کا دہانہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس دہانے سے لڑنے والے ذرا ایک طرف ہو تو وہ چھپ کر نکل بھاگے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو مرتے دیکھا تھا۔ شافیہ چٹان کے پیچھے سے اپنی حسین بوجھمیل اور نوجوان بہن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نکل بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اور کہیں چھپنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ غار میں کنکر بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک ڈاکو نے شافیہ کی چھوٹی بہن کا بازو پکڑ لیا، ایک اور ڈاکو نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا اور دونوں اسے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن اسے ان لٹیروں سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سب ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ اس وقت تک ابو جندل مارا جا چکا تھا۔ شافا نے اپنے چچا کو بری طرح زخمی ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ ایک لٹیرے نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی ایک لڑکی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور آخر ہوگا یہ کہ دونوں اس لڑکی کی ملکیت پر ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سیدھی لڑکی کے پیٹے میں اتار دی اور اتاری بھی اتنی زور سے کہ اس کی نوک پیٹھ کی طرف سے باہر آ گئی۔ بدبختوں، اس نے لڑکی کے پیٹھ سے تلوار نکال کر کہا، ایک لڑکی کے پیچھے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، پہلے یہ خزانہ باہر نکالو، پھر تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ تینوں بھی تلواروں اور برچیوں سے کٹ کر گر پڑے اور ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ شافیہ کو نہ کوئی دیکھ سکا، نہ کوئی اس تک پہنچا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صرف 2 آدمی ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے رہ گئے ہیں، تو وہ جھٹکی جھٹکی سی اور کچھ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلی اور غار کے دہانے سے باہر آ گئی۔ شافیہ چٹانوں کی جن بھلائیوں میں پھنس گئی تھی، ان سے اس کا چچا ابو جندل واقف تھا، جو سب کو بڑی آسانی سے غار تک لے گیا تھا۔ لیکن وہ چچا غار میں ہی رہ گیا تھا اور وہ زندہ نہیں تھا۔ شافیہ کو تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کدھر سے اندر آئے تھے۔ اگر دن کی روشنی ہوتی یا چاند پوری طرح روشن ہوتا تو شاید اسے یہاں سے نکلنے میں اتنی دشواری نہ ہوتی، لیکن رات بڑی ہی تاریک تھی۔
وہ اب سوائے اللہ کے کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ اللہ ہی تھا جو اسے راستے پر ڈال سکتا تھا۔ اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ گنہگار چچا کے پاس رہتے ہوئے اس نے اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ ابو جندل نے شمشیر ابلک کو بتایا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس کی اپنی بیٹیاں ہوتی تو وہ انہیں حسن بن سبا کی جھولی میں ڈال دیتا، لیکن یہ دونوں اس کے مرے ہوئے بھائی کی بیٹیاں تھیں اور انہیں وہ امانت سمجھتا تھا۔ شافیہ کی چھوٹی بہن کے انداز کچھ اور تھے، لیکن گمراہ ہونے سے پہلے ہی وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مر گئی تھی۔ شافیہ نے اپنے ایمان کو اور اپنی عصمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھا تھا۔ اب وہ اللہ سے ہی رہنمائی اور روشنی مانگ رہی تھی۔ اسے چلتے سرکتے خاصی دیر گزر گئی تھی، اسے اچانک ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رکی اور فوراً بعد 3-4 گھوڑے اکٹھے ہنہنائے۔ شافیہ نے ان آوازوں سے سمت کا اندازہ کیا اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ گھوڑے زیادہ دور نہیں اور ہیں کس طرف۔ ان گھوڑوں میں سے اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے جن پر یہ پارٹی یہاں آئی تھی، ان میں ان ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی تھے جو بعد میں غار تک پہنچے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ گھوڑے اندر نہیں لے جائے جاتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے 1-2 گھوڑے ہنہناتے تھے، اس سے شافیہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس سمت کو جا رہی ہے اور کس سمت کو جانا چاہیے۔ اس کے مطابق وہ مڑتی اور آگے بڑھتی رہی اور آخر وہ ان بھول بھلیوں سے نکل گئی۔ باہر اگر کچھ روشنی تھی تو وہ ستاروں کی تھی۔ اسے گھوڑے نظر آ گئے۔ تاریکی میں اپنا گھوڑا پہچاننا آسان نہ تھا، پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تمام گھوڑے تنومند اور اچھی نسل کے تھے۔ شافیہ نے 2 گھوڑے پکڑے، ایک کی بعد دوسرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ لی، پھر 3-4 گھوڑوں سے کھانے پینے کی اشیاء کے تھیلے اتارے اور پانی کے 2 مشکیزیں بھی اتار لیے۔ ان تھیلوں اور مشکیزوں کو اس نے پیچھے بندھے ہوئے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا اور اگلے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے پاس 2 ہتھیار تھے، ایک تلوار اور دوسرا خنجر۔ گھڑ سواری کی وہ بڑی اچھی سوچ بوجھ رکھتی تھی۔ اس زمانے میں بچہ جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اسے جو کام سب سے پہلے سکھایا جاتا وہ سواری تھی۔ شافیہ نے گھوڑے کو ایر لگائی، لیکن ایسی نہیں کہ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑتا۔ وہ یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ غار میں سے کوئی ڈاکو زندہ نکل آیا ہوگا۔ وہ اگر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنتا تو اس کے تعاقب میں آ جاتا۔ شافیہ نے گھوڑے کو عام چال پر رکھا، ذہن پر زور دے کر اسے یاد کرنا پڑا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ کس طرف سے ادھر آئی تھی۔ اسے صحیح طور پر سمت تو یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے بہت سوچا اور بہت یاد کیا، آخر ایک طرف چل پڑی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ ادھر سے ہی آئی تھی۔ وہ اگر مرد ہوتی تو کوئی خوف نہ ہوتا۔ اس کے پاس تلوار تھی، خنجر تھا اور اس کے پاس 2 گھوڑے بھی تھے۔ وہ خنجر اور تلوار چلانا جانتی تھی، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ حسین بھی ایسی کہ کوئی اچھے کردار کا آدمی بھی اسے دیکھتا تو نظر انداز نہ کر سکتا، اسے روک لیتا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ریگستان میں چلی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی درخت نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے دل پر خوف و ہراس تھا جس نے اس کی نیند غائب کر دی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ غنودگی میں نہ گئی اور بیدار رہی۔ وہ کان کھڑے کر کے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ تو نہیں رہا۔ زمین خاموش تھی، آسمان خاموش تھا اور رات پر ایسا سکوت طاری تھا کہ وہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سن رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو دوڑا نہیں تھا کہ گھوڑا تھک نہ جائے۔ صبح طلوع ہونے لگی اور شافیہ کو زمین و آسمان نظر آنے لگے۔ وہ صحرا میں جا رہی تھی جہاں اس وقت تک ریت تھی۔ صرف ایک طرف اسے افق پر یوں نظر آیا جیسے عمارتیں کھڑی ہوں، وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ سورج اوپر آتا چلا گیا اور تپش میں اضافہ ہوتا گیا۔ سورج جب سر پر آ گیا تو اس نے گھوڑا روک لیا اور نیچے اتری۔ دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کو کچھ نکالا اور مشکیزہ کھول کر پانی پیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ وہ چلتے گھوڑے پر کھاتی رہی۔ وہ زیادہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اسے صرف یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑوں نے نہ جانے کب سے پانی پیا ہوا ہے اور یہ پیاس محسوس کریں گے، جو صحرا میں ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اصل خطرہ تو وہ محسوس کرنے ہی لگی تھی، وہ یہ تھا کہ وہ جب اپنی پارٹی کے ساتھ ادھر آئی تھی تو ایک صحرا راستے میں آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلی تھی۔ وہ جدھر دیکھتی اسے صحرا نظر آتا اور جب پیچھے دیکھتی تو اسے وہ پہاڑیاں اور چٹان نظر آتی تھیں جن میں وہ غار تھا اور جہاں سے وہ آ رہی تھی۔ وہ رات بھر سوئی نہیں تھی اور اس پر خوف بھی طاری تھا، اور پھر اس نے جو کشت و خون دیکھا تھا وہ یاد آتا تو وہ اندر باہر سے کانپنے لگتی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کا دماغ سوچنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرتی جا رہی تھی۔ اس میں تبدیلی صرف یہ آئی تھی کہ پہلے وہ اللہ سے مدد مانگتی
तो रो पड़ती, लेकिन अब उसने हौसला इतना मजबूत कर लिया कि रोना छोड़ दिया और अपने आप में दलीरी पैदा कर ली। अब वो अल्लाह से यही कहती थी कि सिर्फ इसकी ज़ात इसे रास्ता दिखा सकती है। वो ये भी कहती कि अल्लाह मुझे हिम्मत व इस्तक़लाल दे कि मैं हर मुसीबत का सामना कर सकूं। सूरज गुरूब हो रहा था जब वो उस जगह पर पहुंच गई जो उसने देखी, और उसे इमारतें सी नजर आई थीं। ये सहरा के अंदर टीले थे जिनकी साख्त 2 मंजिला और 6 मंजिला इमारतों जैसी थी। उनमें से बाज़ टीले ऐसी शक्ल के थे जैसे किसी ऊंची इमारत का सामने वाला हिस्सा टूट फूट गया हो। ये जगह नशीबी इलाके में थी और वहाँ रेत कम और मिट्टी ज़्यादा थी। कहीं कहीं छोटे बड़े पत्थर भी नजर आते थे। इन बड़े टेलों में छोटे टीले भी थे जिनकी शक्ल अजीब व गरीब थी। ये सारा माहौल बड़ा ही डरावना था। घास की एक पत्ती नजर नहीं आती थी। जो शाम का धुंधलका गहरा होता जा रहा था, उन छोटे टेलों की शक्ल यूं लगता था तब्दील होती जा रही हो। इनमें कोई इंसानी शक्ल का और कोई हाथियों जैसा था। शाफिया का घोड़ा अपने आप ही तेज हो गया। तेज होते होते घोड़ा दौड़ने लगा और आगे जाकर एक टीले से बाएं को घूम गया। वहां टेला खत्म होता था। कुछ दूर ही जाकर ऐसी जगह आ गई जिसके इर्द गिर्द ऐसे ही टीले खड़े थे और दरमियान में कुछ हरे पौधे मौजूद थे। शाफिया समझ गई कि घोड़े ने पानी की मशक पाली है। सहराओं में चलने वाले घोड़े पानी की बो पा लिया करते हैं। शाफिया ने लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़ा दौड़ता हुआ पानी पर जाकर खड़ा हुआ। यहाँ थोड़ा सा पानी जुमा था और इसके इर्द गिर्द ही झाड़ियाँ थीं। पानी में आसमान का अक्स नजर आ रहा था। शाफिया घोड़े से उतर आई और इस घोड़े की ज़ैन से उसने दूसरे घोड़े को भी खोल दिया ताकि दोनों घोड़े पानी पी लें। घोड़े पानी पी रहे थे और शाफिया सोच रही थी कि उसे रात यहीं गुजारनी चाहिए, लेकिन पानी के करीब नहीं, क्योंकि इतना वो जानती थी कि सहराई दरिंदे रात को पानी पीने आते हैं और वो इसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। शाफिया ने घोड़े से एक थैला खोला और पानी का मशकीज़ा भी उतारा और एक तरफ बैठकर खाने लगी। उसने पानी पिया और देखा कि घोड़े भी पानी पी चुके हैं और झाड़ियाँ खा रहे हैं। उसने घोड़े को आज़ाद ही रहने दिया था कि वो पेट भर लें। रात पूरी तरह तारीक हो गई थी। शाफिया उठी और घोड़ों को पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। वो पानी से दूर रहना चाहती थी। उसने रात वहीं बसर करनी थी और घोड़ों को कहीं बांधना था, लेकिन वहाँ कोई दरख्त नहीं था, ना कोई इतना बड़ा पत्थर था जिसके साथ वो घोड़े को बांध देती। उसने सोचा घोड़ों को अल्लाह के सपर्द करके सो जाए। एक जगह जाकर वो लेट गई और घोड़ों को छोड़ दिया। वो इस कदर थकी हुई थी कि लेटते ही इसकी आंख लग गई। कोई घोड़ा जरा सा भी हनहनाता था तो शाफिया की आंख खल जाती थी। वो उठकर बैठ जाती और अंधेरे में हर तरफ देखती। घोड़े जहां उसने छोड़े थे वहीं खड़े थे। इस तरह 4-5 मरतबा इसकी आंख खली और उसने बैठकर हर तरफ देखा, और जब देखा कि घोड़े वहीं खड़े हैं तो फिर लेट गई। आखिरी बार इसकी आंख उस वक्त खली जब सूरज की पहली किरणें टेलों के इस खित्ते में दाखिल हो चुकी थीं और ये खित्ता अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो गया था। शाफिया हड़बड़ा कर बैठी। देखा दोनों घोड़े गायब थे। वो उस तरफ दौड़ पड़ी जिधर पानी था और घनी झाड़ियाँ भी थीं। दोनों घोड़े झाड़ियाँ खा रहे थे। इसके पास खाने का सामान काफ़ी था। उसने घोड़े की ज़ैन से एक थैला खोला और इसमें से खाने की अशिया निकाल कर एक तरफ बैठ गई और इत्मीनान से खाने लगी। फिर पानी पिया और एक घोड़े को दूसरे के पीछे बांधकर सवार हुई और चल पड़ी। वो अब अल्लाह के भरोसे जा रही थी। उसने सोचा था कहीं ना कहीं तो जा ही निकलेगी। जमीन को देखा तो उसे कुछ इत्मीनान होने लगा। वो इसलिए कि जमीन अब पहले की तरह रेतीली नहीं रही थी, बल्कि मिट्टी बढ़ती जा रही थी और घोड़े के समों से धूल उड़ती थी। इसने ये भी देखा कि जमीन पर किसी इंसान के नक्श पा नहीं थे, ना किसी जानवर के पाँव के निशान नजर आते थे। इससे यही जाहिर होता था कि इस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा या अरसे से इधर से किसी मुसाफिर का गुजर नहीं हुआ। जमीन ऊपर को जा रही थी और टीले कम होते जा रहे थे। कुछ और आगे गई तो उसे सूरज नजर आया जो उफुक से कुछ और ऊपर उठ आया था। उसने घोड़ा रोक लिया और इस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसने हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ देखा। रात की सियाह काली तारीकियों से इतना रोशन सूरज तुलू करने वाले अल्लाह। उसने बुलंद आवाज से अल्लाह को पुकारा, मेरी जिंदगी को इतना तारीक ना होने देना और मुझे जो तारीकियां नजर आ रही हैं उनमें से अपने नूर की सिर्फ एक किरण अता कर देना। मेरी आबरू की हिफाजत करना। जान जाती है तो चली जाए। दुआ से उसे रूहानी तस्कीन सी महसूस हुई और उसने ये भी महसूस किया कि उसका हौसला जो दम तोड़ता जा रहा था फिर से मजबूत हो गया है और एक गीबी हाथ है जो उसकी हिफाजत कर रहा है। इसके नीचे घोड़ा आम चाल से चला जा रहा था। शाफिया ने ये ना सोचा कि घोड़े को दौड़ाए और जहाँ कहीं भी पहुँचना है
جلدی پہنچ جائے۔ اس نے دماغ حاضر رکھا، وہ جانتی تھی کہ گھوڑا دوڑا تو راستے میں ہی جواب دے جائے گا۔ اس نے دوسرا گھوڑا اس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائے۔ اب اس جگہ سے چلی تو دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اب تو اسے امید کی کرن نظر آنے لگی، جو یہ کہ زمین ذرا ذرا اوپر جا رہی تھی اور کہیں کہیں ہری ہری گھاس نظر آنے لگی تھی۔ اسی طرح ایکا دکا درخت بھی دکھائی دینے لگا، لیکن ان درختوں کی شکل و صورت تو ایسی نہیں تھی جیسے جنگلات کے درختوں کی ہوتی ہے۔ ٹہن تھے اور کچھ ٹہنیاں تھی، لیکن پتے بہت ہی تھوڑے۔ آخر ٹیلوں کا خط ختم ہو گیا اور وہ جب بلندی پر پہنچی تو اس کے سامنے ایسی زمین تھی جس پر درخت بھی تھے اور ہریالی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے روک کر پیچھے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے جہنم سے نکل آئی ہو، اور آگے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں اور زمین ہموار تو نہیں تھی، لیکن اس کی جیسی بھی شکل تھی اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں ہریالی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف چل پڑا تھا اور اس وقت شافیہ ایک جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، اب گھوڑوں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ البتہ یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ وہ حسین اور نوجوان لڑکی ہے اور اس جنگل میں اسے ضرور کوئی نہ کوئی آدمی ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو ایسے خطرے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ خزانے والی پہاڑیوں تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسی پہاڑی آئی تھی جس پر وہ سب چڑھے تھے اور اس کی پلسرات جیسی چوٹی پر کچھ دور تک گئے تھے، جہاں ذرا سا پاؤں پھسل جاتا تو گھوڑے اپنے سواروں سمیت نیچے تک لڑکتا چلا جاتا۔ یہ پہاڑی ایک روز پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا کہیں نام گونشان نہ تھا۔ یہ تو شافیہ نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا کہ وہ بھٹک گئی ہے، لیکن اس پہاڑی کو نہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بہت دور چلی آئی ہے اور اب نہ جانے کہاں جا نکلے یا کس انجام کو پہنچے۔ اسے آسمان پر برسات کے بادلوں کے ٹکڑے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مینا نہ برس پڑے۔ خزانے والے غار کی طرف جاتے ہوئے موسلادھار مینا برسا تھا اور اس کی پارٹی کو بڑی ہی سخت دشواری بھی پیش آئی تھی۔ اب وہ اکیلی تھی اور ڈرتی تھی کہ آگے سیلابی ندی آ گئی تو اس کے لیے ایسی مشکل پیش آئے گی جو اس کے بس سے باہر ہوگی۔ وہ ایک بڑی اچھی جگہ رک گئی، گھوڑے سے کھانا کھول کر کھانے بیٹھ گئی اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ وہاں تو اب گھاس ہی گھاس تھی اور جھاڑیوں کی بھی بہتات تھی۔ اسے غنودگی آنے لگی، لیکن دن کے وقت وہ سونے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ خطرہ تو اس کے ذہن میں ہر وقت موجود رہا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اس کے ذہن سے اٹھا کہ اس غار میں کوئی ڈاکو لٹیرا زندہ بھی رہا تھا یا نہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ ڈرتی اس لیے تھی کہ تعاقب میں اگر کوئی آ رہا ہے تو گھوڑوں کے قدموں کے نشان دیکھتا اس طرف پہنچ جائے گا۔ پھر وہ اپنے آپ کو یوں تسلی دیتی کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر کے وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور چل پڑی۔ شام تک اسے 2 ندیوں میں سے گزرنا پڑا، دونوں کی گہرائی گھوڑوں کے گھٹنوں تک ہی تھی۔ اسے وہ ندی یاد آئی جس میں سے گزر کر وہ گئی تھی، وہ سیلابی تھی اور خاصی گہری تھی۔ یہ دونوں ندی جو اب دیکھ رہی تھی، جاتے وقت یہ 2 ندیاں راستے میں نہیں آئی تھیں۔ جنگل خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور جنگل کے حسن پر رات کا سیاہ پردہ پڑتا چلا گیا۔ اب اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ رات کو سوئی تو درندے آ جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے جنگلوں میں شیر اور بھیڑیے ہوتے ہیں۔ خزانے کی طرف جاتے ہوئے ان کا تصادم ایک شیر کے ساتھ ہوا تھا اور پھر انہوں نے بڑا زہریلا اور بڑا ناگ بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مل جل کر ناگ کو مار لیا تھا اور شیر کو بھی، لیکن ایک گھوڑا ضائع ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کوئی ایسا درخت نظر آ جائے جس کا ٹہن خاصا چوڑا ہو اور وہ اس پر چڑھ کر سو جائے، لیکن یہ خیال اس خطرے سے ذہن سے نکال دیا کہ سوتے سوتے اوپر سے گر پڑے گی اور ہو سکتا ہے اتنی چوٹ لگے کہ وہ سفر کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ توکل۔ وہ ایک ٹیکری کے دامن میں رک گئی اور دونوں گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں ٹیکری تھوڑی سی عمودی تھی۔ اس نے وہیں ٹیکری کے اس حصے کے ساتھ پیٹھ لگا لی اور ارادہ کیا کہ جتنی دیر جاگ سکتی ہے جاگے گی۔ اس نے تلوار نیم سے نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس نے جاگنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جوانی کی عمر تھی اور تھکان بھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑے بڑے ہی زور سے ہنہنائے اور بدکے شافیہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر گیا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھوڑے رسیاں توڑا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شافیہ نے دوڑتے قدموں کی آواز اور ایسی آوازیں سنے جیسے کتے اور بھوک رہے ہوں۔ چاند اوپر آ گیا تھا۔ ان دنوں چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ اس چاندنی میں اسے ایک ہرن نظر آیا جو بھاگا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے 4-5 بھیڑیے لگے ہوئے تھے۔
हिरन और भेड़िए घोड़ों के करीब से गुजरे थे। मालूम नहीं क्या वजह हुई कि हिरन गिर पड़ा। अभी वो उठ ही रहा था कि भेड़िए इस पर जा पड़े और फिर उसे भागने ना दिया। शाफिया मुतमईन हो गई कि भेड़ियों को पीठ भरने के लिए शिकार मिल गया है। दरिंदा भूखा हो तो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, इसलिए खतरा टल गया था, लेकिन घोड़े बुरी तरह बदके थे। शाफिया घोड़ों तक गई और इनके दरमियान खड़े होकर दोनों की गर्दनों को थपकाने लगी और बारी बारी उनके मुंह के साथ मुंह लगाया, जिससे घोड़े कुछ सुकून में आ गए। अचानक शाफिया को ख्याल आया कि जहां भेड़िए हैं वहां शेर भी हो सकते हैं। वो डरने लगी कि शेर आ गया तो वो भेड़ियों से उनका शिकार छीनेगा, और फिर ये भी हो सकता है कि शेर जब देखे कि वो शिकार तो भेड़ियों ने मार लिया है तो वो घोड़ों की तरफ आ जाएगा। इस ख्याल ने उसे खासा डराया, लेकिन इसके पास इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि इसके हाथ में तलवार थी और उसने घोड़ों पर पहरा देना शुरू कर दी। उसने दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। उसे चाँद से अंदाज़ा हवा की रात आधी से कुछ ज़्यादा गुजर गई है। उसने अल्लाह को याद करना शुरू कर दी और अपने दिल में सलामती की दुआएं मांगने लगी। जब टहलते टहलते थक गई तो बैठ गई और पीठ उसी दरख्त के साथ लगा ली जिसके साथ घोड़े बंधे हुए थे। उसने नींद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी और बैठे बैठे इसकी आंख लग गई। बहुत देर गुजर गई तो घोड़े एक बार फिर बदके और हनहनाए। शाफिया बड़ी तेजी से उठी और तलवार और खंजर आगे कर लिए। उसने देखा 15-20 कदम दूर भेड़िए बड़े आराम से वापस जा रहे थे। इन्हें अब किसी और शिकार की जरूरत नहीं थी, उनके पीठ भर गए थे। शाफिया ने चांद को देखा जो खासा आगे निकल गया था। वो फिर दरख्त के साथ लगकर बैठ गई और एक बार फिर नींद ने उसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। इसकी आंख खुली तो उस दिन का सूरज उफुक से उठ आया था। शाफिया उठी और उसने घोड़ों की रस्सियां खोली ताकि ये चुर चुग लें। उसे अब आगे जाना था। मालूम नहीं ये कौन सा खित्ता था कि उसे कोई आबादी, कोई छोटी सी बस्ती और एक भी इंसान नजर नहीं आया था। ना किसी इंसान के कदमों के निशान नजर आते थे। घोड़े घास चुर रहे थे और शाफिया एक थैला खोलकर अपना पीठ भरने लगी। कुछ देर बाद वो उठी और पहले की तरह एक घोड़े को दूसरे के पीछे बांधकर सवार हो गई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। जंगल वैसा ही था जैसा वो देखती चली आ रही थी। अब ये तब्दीली आई थी कि टेकरियां जरा बड़ी हो गई थीं और उन टेकरियों पर भी घास थी, झाड़ियां थीं और दरख्त भी थे। वो चलती चली गई और तकरीबा आधा दिन गुजर गया। वो कुछ देर के लिए रुकने की सोच रही थी कि उसे दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई देने लगी। पहले तो उसने अपने आप को ये धोखा दिया कि इसके कान बज रहे हैं, लेकिन दौड़ते घोड़े के कदमों की धमक बुलंद होती जा रही थी, जिससे पता चलता था कि घोड़ा उसी तरफ आ रहा है। शाफिया ने इधर इधर देखा कि छपने की कोई जगह नजर आ जाए, लेकिन दो घोड़ों को छुपाना नामुमकिन था। वो अकेली होती तो किसी घनी झाड़ी के पीछे छप सकती थी। शाफिया को इस घोड़सवार का सामना करना ही था। उसने इरादा किया कि जिस टेकरी के साथ लगकर वो बैठ गई थी उसी की ओट में यानी पिछली तरफ चली जाए। वो ये इरादा इस उम्मीद पर बांध रही थी कि घोड़सवार इस तरफ से आगे निकल जाएगा, लेकिन अब छपने को वक्त गुजर गया था। एक हिरन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और ये हिरन उसके करीब से गुजर गया। शाफिया ने देखा कि हिरन के दम के साथ पीठ पर तीर उतरा हुआ था। इससे पता चलता था कि जो घोड़सवार इसके ताक़ुब में आ रहा है, तीर उसी ने इस पर चलाया होगा और वो कोई शिकारी होगा। वो सोच ही रही थी कि खड़ी रहे या वहां से हट जाए कि इतनी में एक घुड़सवार एक टेकरी के अकब से सामने आया, जिसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। वो बड़ी तेजी से शाफिया के करीब आ गया और शाफे को देखकर उसने बाग खींची। घोड़ा 2-4 कदम पाँव जमाते जमाते आगे निकल आया और रुक गया था। घोड़सवार सियाह फाम था। इसके पीछे 2 और सवार आ गए, वो भी सियाह फाम थे। आगे वाले घोड़सवार का लिबास जाहिर करता था कि वो किसी कबीले का सरबराह या सरदार है, और जो घुड़सवार इसके पीछे आ रहे थे वो इसके नौकर या गुलाम लगते थे। शाफिया को याद आया कि उसे किसी ने बताया था कि जंगलों में कुछ कबीले हैं जो तहजीब बूतमदन से दूर रहते हैं और ये कबीला खासी वहशी हैं। इसे ये भी मालूम हुआ था कि उन कबीलों का अपना ही तहजीब बूतमदन और अपना ही मजहब है। कुछ ये बुत परस्त हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम का इतना सा ही असर कबूल किया कि बुत परस्ती छोड़ दी, लेकिन अपने अपने अकीदों और मजहबी रस्म व रिवाज को ना छोड़ा। वो घुड़सवार वहशी था या तहजीब याफ्ता, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शाफिया को ऐसी नज़रों से देख रहा था जिसमें हैरत भी थी और हवसकारी का तासुर भी था। शाफिया उसे चुपचाप देखे जा रही थी। उसने खौफ व हरास झटक डाला और चेहरे पर ऐसा कोई तासुर न आने दिया जिससे पता चलता कि वो इस सियाह फाम से खौफ व हरास महसूस कर रही है। ये सवार घोड़े से उतर आया और आहिस्ता आहिस्ता शाफिया के करीब आ गया।
اس کے دونوں نوکر گھوڑوں سے اترے اور اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے آقا ابھی انہیں کوئی حکم دے گا۔ آقا نے اپنی زبان میں شافیہ کے ساتھ بات کی۔ شافیہ سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ مسکرایا، کیا تم انسان ہو؟ گھڑ سوار نے اب اس خطے کی زبان میں پوچھا، یقین نہیں آتا۔ ہاں میں انسان ہوں، شافیہ نے جواب دیا۔ شافیہ کے لب و لہجے اور انداز میں ذرا سا بھی خوف و ہراس نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ذرا سے بھی خوف کا اظہار کیا یا اس پر اپنی مجبوری اور بے بسی ظاہر کی تو یہ شخص شیر ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ سوار نے، جو یقینا اپنے قبیلے کا سردار تھا، پوچھا، اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ہوں تو انسان لیکن روح سمجھ لو، شافیہ نے کہا۔ حسن بن صبا کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ شیخ الجبل، امام سردار نے کہا، میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ وہ آسمان سے آگ کی آغوش میں زمین پر اترا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے اور ٹھیک سنا ہے کہ وہ آسمانی جنت کو زمین پر لے آیا ہے۔ میں اس جنت کی حور ہوں، شافیہ نے کہا، اور اس سے پوچھا، کیا تم نے امام کی بیعت نہیں کی؟ نہیں، سردار نے جواب دیا، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ ہمارا یہ رواج ہے کہ جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار اور مذہبی پیشوا ہوں۔ تم اکیلی کیوں ہو؟ شکار کے لیے آئی تھی، شافیہ نے کہا، ایک ہرن کے تعاقب میں یہاں تک آ نکلی۔ میں دانستہ چھپ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو آدمی شکار کھیلنے آئے تھے وہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جائیں اور واپس چلے جائیں۔ میں دراصل آزاد گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ اب واپس جا رہی ہوں لیکن راستہ یاد نہیں رہا۔ شافیہ نے کچھ اور ایسے ہی جھوٹ بولے اور اپنا دماغ حاضر رکھا۔ میں نے اس جنگل میں کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا، سردار نے کہا، کیا وہ لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے؟ چلے گئے ہوں گے، شافیہ نے جواب دیا، میں اکیلے جانا چاہتی ہوں لیکن ابھی میں واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ میں ایک اور جگہ جانا چاہتی ہوں۔ میں بھٹک نہ جاتی تو اب تک یہاں سے نکل گئی ہوتی۔ مجھے کچھ خیال نہیں رہا ہم کس طرف آئے تھے۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ سردار نے پوچھا۔ قلعہ وسم کو، شافیہ نے جواب دیا، کیا تم مجھے وہاں تک کا راستہ بتا سکتے ہو؟ میں نہیں جانتی میں کس سمت کو جا رہی ہوں۔ کیا شیخ الجبل میں اتنی روحانی طاقت نہیں؟ سردار نے پوچھا اور کہا، اسے تو گھر بیٹھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس میں ایسی روحانی قوت ہے کہ زمین کی ساتویں تہ کے راز پا لیتا ہے۔ اسے کوئی بتائے گا تو وہ میرا پتہ چلائے گا۔ شافیہ نے کہا، اسے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں جنگل میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ کیا تم مجھے راستہ بتا سکتے ہو؟ بتا سکتا ہوں، سردار نے جواب دیا، لیکن یہاں نہیں بتاؤں گا۔ تم میرے علاقے میں ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ میں تمہیں اپنی بستی میں نہیں لے جاؤں گا، بہت دور ہے۔ یہاں میں ایک جگہ خیمازن ہوں، تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور وہاں تمہیں راستہ سمجھاؤں گا۔ اگر میں تمہارے خیمے میں نہ جاؤں تو؟ شافیہ نے پوچھا۔ تو پھر اس جنگل میں بھٹکتی رہو، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، اس جنگل سے نکلنا آسان کام نہیں اور یہاں خطرہ یہ ہے کہ یہاں بھیڑیے بھی ہیں، شیر بھی ہیں اور ایک سیاہ رنگ کا شیر بھی دیکھنے میں آیا ہے جو بہت خطرناک درندہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری تلاش میں آنے والوں سے پہلے ان دونوں میں سے کوئی تم تک پہنچ جائے۔ تمہیں میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم زبانی وسم کوہ تک کا راستہ نہیں سمجھ سکوں گی۔ میں سفید کپڑے پر راستہ بنا کر تمہیں دوں گا اور جو نمایاں نشانیاں راستے میں آئیں گی وہ نشان لگا کر تمہیں بتاؤں گا۔ بہتر ہے میرے ساتھ چلی چلو۔ شافیہ نے کچھ دیر سوچا اور بہتر یہی سمجھا کہ یہ خطرہ مول لے لیا جائے اور اس شخص سے راستہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ اس نے اس سیاہ فام سردار کے ساتھ جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شافیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا سیاہ فام میزبان اپنے شکار کو بھول گیا اور واپس اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ وہ بولتا کم تھا اور شافیہ کو اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھتا اور حیران بھی ہوتا اور خوش بھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس ہرن کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی جس کی پیٹھ میں اس کا تیرا اترا ہوا تھا۔ اسے بڑا ہی خوبصورت شکار مل گیا تھا۔ شافیہ شاید اس کی نظروں کو سمجھ رہی تھی۔ میرا نام زرتوش ہے، راستے میں سردار نے شافیہ کو بتایا، میں ابھی 3-4 دن اسی جنگل میں رہوں گا۔ جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ 2-3 ہرن ہوں گے اور شاید ایک شیر بھی ہو۔ شافیہ کو اس کے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اس سے صرف راستہ سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس جنگل سے خیریت سے نکل بھی جائے گی یا نہیں۔ میں اپنے آدمی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، پھر وہ تمہیں خطرناک علاقے سے نکال کر واپس آئیں گے۔
زرتوش کی خیمہ گاہ وہاں سے بہت دور تھی، وہاں تک پہنچتے پہنچتے 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہاں 4-5 خیمے لگے ہوئے تھے اور ان کے باہر 5-7 آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے۔ زرتوش نے شافیہ کو بتایا کہ وہ سب اس کے نوکر چاکر ہیں اور ان میں باورچی بھی ہے۔ ایک خیمہ جو دوسروں سے بڑا اور شکل و صورت میں مختلف تھا، الگ تھلگ نظر آ رہا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ زرتوش کا خیمہ تھا۔ زرتوش اور شافیہ گھوڑوں سے اترے اور نوکر دوڑے آئے اور گھوڑے انہوں نے پکڑ لیے۔ زرتوش شافیہ اپنے خیمے میں لے گیا۔ فرش پر ایک بستر بچھا ہوا تھا، نیچے روئی کے گدے تھے اور ان پر بڑی خوبصورت اور قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی۔ خیمے میں کچھ اور چیزیں بڑے قرینے سے اور سلیقہ سے رکھی ہوئی تھی۔ زرتوش نے شافیہ کو بستر پر بٹھایا اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ وہ کھانا لے آئے۔ کھانا آیا تو شافیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بھنے ہوئے مختلف پرندے تھے، یہ اتنی زیادہ تھے کہ 10-12 آدمی کھا سکتے تھے۔ ان کے ساتھ روٹی نہیں تھی۔ شکار پر آ کر میں صرف شکار کھایا کرتا ہوں۔ زرتوش نے کہا تم بھی یہ پرندے کھاؤ گی، روٹی نہیں ملے گی، نہ تمہیں روٹی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ خادم پھر آیا اور ایک سراہی اور 2 پیالے رکھ کر چلا گیا۔ زرتوش نے سراہی سے دونوں پیالے بھرے اور ایک پیالہ شافیہ کے آگے کر دی۔ شافیہ بو سے سمجھ گئی کہ یہ شراب ہے، اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ زرتوش نے حیرت سے کہا شیخ الجبل حسن بن صبا کی حور ہو کر تم شراب پینے سے انکار کرتی ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے، شافیہ نے کہا مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ شراب چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے، میں بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسی رہنا چاہتی ہوں۔ شافیہ محتاط تھی کہ اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ کھانا کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ زرتوش نے بہت اصرار کیا کہ وہ تھوڑی سی شراب پی لے لیکن اس نے نہ پی۔ کھانے سے فارغ ہوئے اور نوکر برتن اٹھا کر لے گئے تو شافیہ نے زرتوش سے کہا کہ اب وہ اسے راستہ سمجھا دے۔ کیا جلدی ہے؟ زرتوش نے کہا تم اسی وقت تو روانہ نہیں ہو سکتی۔ میں اسی وقت روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ شافیہ نے کہا صبح تک میں اپنی منزل کے کچھ اور قریب ہو جاؤ گی، میں رات ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میری میزبانی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ زرتوش نے کہا میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج کا پابند ہوں، میرے خادم سارے قبیلے میں مشہور کر دیں گے کہ میں نے مہمان کو رات کو رخصت کر دیا تھا۔ مجھ پر لعنت ہے کہ میں مہمان کو اور وہ بھی ایک عورت کو رات کو ہی رخصت کر دوں۔ تو پھر مجھے راستہ بنا کر دکھائیں، شافیہ نے کہا۔ سورج غروب ہو گیا تھا اور خیمے میں مٹی کے 2 دیے جلا کر رکھ دیے گئے تھے۔ زرتوش نے ایک نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گز بھر سفید کپڑا لے آئے اور جلی ہوئی لکڑیوں کے 2-3 کوئلے بھی لیتا آئے۔ کپڑا آ گیا جو ایک چادر سے پھاڑا گیا تھا۔ نوکر 3-4 کوئلے بھی رکھ کر خیمے سے نکل گیا۔ زرتوش نے یہ کپڑا لکڑی کی اس چوکی پر رکھا جس پر کچھ دیر پہلے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ کپڑے کو ہر طرف سے کھینچ کر زرتوش اس پر کوئلے سے لکیریں ڈالنے لگا۔ اس دوران اس نے شافیہ کو کچھ بھی نہ بتایا سوائے اس کے کہ جہاں سے اس کی لکیر شروع ہوئی تھی۔ وہ بتایا کہ تم اس وقت یہاں ہو، پھر وہ لکیر ڈالتا ہی چلا گیا۔ یہ سیدھی لکیر نہیں تھی بلکہ ٹیڑھی میڑھی سی تھی اور زرتوش اس پر کچھ نشان سے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد کپڑے پر کئی ایک لکیریں اس طرح بن گئی جس طرح نقشے پر دریا دکھائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ کپڑا شافیہ کو دکھایا اور کہا کہ یہ کپڑا وہ اپنے ساتھ لے جائے گی اور اس کے بغیر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ زرتوش نے اسے بتانا شروع کر دی کہ اس راستے پر اس سمت کو جائے گی تو ایک چشمہ ملے گا۔ اس طرح وہ اسے تفصیلات بتا رہا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس مقام پر آ کر کوہستانی علاقہ شروع ہوگا اور اس میں فلاں فلاں نشانیاں دیکھ کر راستہ دیکھنا ہوگا۔ شافیہ نے محسوس کیا کہ راستہ زبانی یاد نہیں رکھا جا سکتا تھا، کپڑا ساتھ ہونا لازمی تھا۔ اسے امید یہی تھی کہ اس کا میزبان اسے کہے گا کہ یہ کپڑا اپنے پاس رکھنا اور اسے دیکھ دیکھ کر چلنا، لیکن میزبان نے کپڑا تہہ کر کے اپنے چٹے کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ کیا یہ کپڑا مجھے نہیں دو گے؟ شافیہ نے پوچھا۔ تمہارے لیے ہی تو یہ ٹیڑھی سیدھی لکیر ڈالی ہے، زرتوش نے جواب دیا، لیکن ایک شرط ہے، جو پوری کر دو گی تو یہ کپڑا تمہارے حوالے کر دوں گا اور اپنے 2 آدمی تمہارے ساتھ محافظوں کے طور پر بھیجوں گا، کھانے پینے کا ایسا سامان جو تم نے حسن بن صبا کی جنت میں بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ شافیہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس شخص کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے، اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا تھا، اس پر شراب کا نشہ بھی طاری تھا۔ شرط کیا ہے؟ شافع نے پوچھا۔ آج رات تم میری مہمان ہوگی، زرتوش نے بازو لمبا کر کے شافیہ کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، کل رات بھی تم میرے ساتھ گزارو گی، اب خود ہی سمجھ لو میری شرط کیا ہے۔
हाँ मैं समझ गई हूँ। शाफिया ने कहा, तुम मेरी असमत और आबरू का सौदा कर रहे हो, अगर मैं ये सौदा कबूल ना करूँ तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। जरतोश ने कहा, मैं तुम्हें अपनी लौंडी बनाकर रखूंगा, अगर मुझे परेशान करोगी या भागने की कोशिश करूंगी तो मैं तुम्हें बड़ी ही बुरी मौत मारूंगा। क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? शाफिया ने कहा, मैं शेख अलजबल की बड़ी कीमती मलकियत हूँ। तुम जानते हो, हसन बिन सबा अल्लाह का उतारा हुआ इमाम है और इसमें इतनी ताकत है कि उसे पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हें किस अंजाम को पहुंचाएगा। आधा ज़मीन में गाड़कर वो तुम पर खूंखार कुत्ते छोड़ देने का हुक्म देगा और तुम्हारे कबीले की तमाम लड़कियों को यहाँ से अठवा कर किला अलमूत में इकट्ठा कर लेगा। जानता हूँ, जरतोश ने कहा, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। हसन बिन सबा अल्लाह का नहीं इब्लीस का भेजा हुआ इमाम है और इसके पास वही ताकत है जो इब्लीस के पास होती है और मुझ जैसे सरदार ऐसी ताकत से महरूम होते हैं। तुम जैसी असमत और आबरू का सौदा कबूल नहीं कर रहे हैं, वो असमत और आबरू तुम्हारे पास है ही नहीं। मैंने तुम जैसी हसीन लड़कियां तो देखे हैं लेकिन कभी किसी को हाथ लगा कर नहीं देखा। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। जिंदगी में पहली बार तुम जैसी शुगुफ्ता कली मेरे हाथ आई है। मैं तुम्हारे हुस्न और जवानी से पूरा लुत्फ उठाऊंगा। क्या तुम मेरी शराफत की कदर नहीं करूंगी कि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 रातें रखने के लिए कहा है? इसके बाद तुम आज़ाद होगी और मेरे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। मैंने बड़े ही बदसूरत और शैतान फितरत आदमी देखे हैं। शाफिया ने कहा, लेकिन कभी किसी के साथ वासिता नहीं पड़ा था। तुम पहले बदसूरत आदमी हो जिसके जाल में फुंसी हूँ। तुम 2 रातें कहते हो, मैं 2 लम्हे भी यहाँ ठहरना गवारा नहीं करूँगी। अपना अंजाम सोच लो। जरतोश तंजिया हंसी हंस पड़ा और शाफिया के कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने तुम्हें पहली नज़र देखा तो यकीन नहीं आया था कि तुम इंसान हो। जरतोश ने कहा, फिर यकीन हो गया कि तुम इंसान ही हो। ये बता दो कि तुम अकेली किस तरह आई हो और किस तरह रास्ता भूल गई हो। ये सुन लो कि तुम मेरी शर्त पूरी किए बगैर यहाँ से जा नहीं सकूं। अगर जान की बाजी लगाओगी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बोलो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? शाफिया गहरी सोच में खो गई। वो सोचने लगी कि उस शख्स को अपनी असलियत बता दे और ये भी कि वो अपने चचा वगैरह के साथ एक खजाना उठाने गई थी और वहाँ सब कत्ल हो गए हैं। खजाने के ख्याल से शाफिया का दिमाग रोशन हो गया। उसने सोचा कि उस शख्स को खजाने का लालच दिया जाए तो ये बहुत खुश होगा और जान बख्शी कर देगा। शाफिया ने उसे खजाने के मुताल्लिक सब कुछ बता दिया और ये भी कि किस तरह वो भी अपने चचा के साथ था, इस गार तक गई थी और किस तरह कुछ डाकू और लुटेरे आ गए जो जानते थे कि यहाँ खजाना है। शाफिया ने इसे ये सारी रुदात सुना दी, लेकिन अपने मुताल्लिक यही बयान रखा कि वो हुस्न सबा की जन्नत की हूर है और खजाने के लालच में आ गई थी। मैं तुम्हें इस जगह का रास्ता बता देती हूँ। शाफिया ने कहा, 2 दिनों की मसाफत है, वहाँ अब सिवाय कटी और जली हुई लाशों के कुछ नहीं होगा। जाओ और वो बकस उठा कर ले आओ। बदकिस्मत और बेअक्ल लड़की, जरतोश ने कहा, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही। तुम जानती हो मैं खजाने की तरफ चल पड़ा तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन वो सब लोग जो इस गार में खजाने पर मारे गए हैं, इन्होंने अपने आप को धोखा दिया था। हम लोग इस खजाने के लालच में कभी नहीं आए। उन खजानों पर बड़े बड़े जाबिर बादशाह कट मरे हैं। तुम वहाँ जाओ तो सही। शाफिया ने कहा, अब वहाँ मरने मारने वाला कोई नहीं आएगा। वो जो आए थे वो इस खजाने के हिस्सेदार थे और वो तमाम खजाना खुद ले जाना चाहते थे। मैं कह रहा हूँ ये लालच मुझे ना दो। जरतोश ने कहा, हम लोग तुम्हारी तहजीब से, तुम्हारे रहन सहन से और तुम्हारी शाहाना तौर तरीकों से दूर जंगलों में रहने वाले लोग हैं। तुम हमें जंगली कह लो, वहशी और दरिंदे कह लो, लेकिन हम जो कुछ भी हैं अपने आप में खुश और मुतमईन हैं। तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि ये लोग छुपा हुआ खजाना उठाने गए तो सब मारे गए, बल्कि जल ही गए। हमारे बुजुर्ग हमें बता गए हैं कि कभी किसी छुपे हुए और मदफून खजाने के लालच में ना आना। लूटा हुआ खजाना जहाँ कहीं भी छुपा कर रखा जाए वहाँ बदरूहों का कब्जा हो जाता है। ये बदरूहें सांपों की शक्ल में जाहिर हो सकती हैं या बड़े जहरीले बिच्छू बन जाते हैं। खजाने तक पहुँचने वाले जून ही खजाने पर हाथ रखते हैं, सांप या बिच्छू निकल आते हैं और इन्हें डस लेते हैं, वही ख़त्म कर देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बदरूहें ना हों तो वहाँ जन्नात पहुँच जाते हैं जो इंसानों की शक्ल में सामने आते हैं और ख़जाने की हिफाजत करते हैं। तुम्हारे आदमियों पर जिन लोगों ने हमला किया था, इन्हें बदरूहें या जन्नात लाए थे और वहाँ तक पहुँचाया था। चूँकि वो भी खजाना उठाने गए थे, इसलिए आपस में लड़ मरे और बदरूहों या जन्नात ने मशलों से इन्हें जला डाला।
کیا تم نے کبھی سنا نہیں کہ مدفون خزانوں پر سانپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ میں تمہیں جانے پر اکسا نہیں رہی۔ شافیہ نے کہا میں نے ایک خزانے کی نشاندہی کی ہے، کبھی دل میں آئے تو وہاں چلے جانا۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ زرتوش نے کہا تم جس حسن بن سبا کو اللہ کا بھیجا ہوا امام کہتی ہو، اس کے بڑے ہی دلکش اثرات میرے قبیلے تک آئے تھے، مجھے بڑی ہی حسین لڑکیوں کے اور ایسے ہی خزانوں کے لالچ دیے گئے تھے۔ حسن بن سبا کے بھیجے ہوئے آدمی اس امید پر آئے تھے کہ قبیلے کا سردار جال میں آ گیا تو سمجھو پورا قبیلہ ہاتھ آ گیا۔ میرا قبیلہ جنگجو ہے، شہسوار ہے۔ حسن بن سبا مجھے اور قبیلے کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، ہمارے کچھ اپنے عقیدے ہیں۔ ہاں، اسلام کا کچھ اثر قبول کیا ہے، وہ اس لیے کہ اسلام کوئی لالچ نہیں دیتا، اسلام کوئی لالچ قبول نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں کے سلطان حکمرانی کو دماغ پر سوار کر لیں اور ان کے امیر عمارت کو اپنا نشہ بنا لیں، تو پھر حسن بن سبا جیسے ابلیس کامیاب نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ ان کی نسبت تو ہم جنگلی اچھی ہیں، جنہوں نے حسن بن سبا کی ابلیسیت کو قبول نہیں کیا۔ ایک بات سنو، شافیہ نے کہا تم باتیں کتنی اچھی اور اخلاقی کرتی ہو، لیکن ایک بے بس بھٹکی ہوئی اور کمزور سی لڑکی پر رحم نہیں کرتے۔ تو نے مجھے حسن بن سبا سے ڈرانے کی کوشش کی ہے، زرتوش نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حسن بن سبا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا؟ شافیہ نے کہا۔ میں کہوں گا تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ زرتوش نے کہا مجھے کچھ بھی کہہ لو، میں وحشی ہوں، درندہ ہوں، میں 2 راتیں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ کیا یہ رحم نہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی نہیں بنا رہا؟ تم مجھے اس خواہش سے محروم نہیں کر سکوں گی، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ 2 راتوں کے لیے مجھے قبول کر لو۔ شافیہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی، اسے اپنے حسن کا اچھی طرح اندازہ تھا، وہ جب اس سیاہ فام شخص کو دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک روشنی نظر آئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرتوش نے کہا میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ صرف آج کی رات، شافیہ نے کہا میری یہ شرط مان لو، صرف آج کی رات صبح مجھے رخصت کر دینا۔ چلو مان لیا، زرتوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کپڑا مجھے دے دو، شافیہ نے کہا۔ کپڑا صبح ملے گا، زرتوش نے کہا یہ کپڑا صبح تمہارا ہوگا، رات کو میرا ہے۔ اس دوران زرتوش شراب کا ایک گھونٹ پیتا رہا۔ شافیہ کو رضامند دیکھ کر اس نے کچھ اور شراب چڑھا لیا، اس نے بڑے پیار سے شافیہ کو بستر پر لٹا دیا۔ اس پر ایک تو شراب کا نشہ طاری تھا اور اس کے ساتھ شافیہ کے حسن و جوانی کا نشہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ شافیہ کا دایاں ہاتھ اپنی نیفے کے اندر چلا گیا ہے۔ زرتوش اس کے اوپر جھکا تو شافیہ نے پوری طاقت سے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار دیا۔ زرتوش پیچھے ہٹا، شافیہ بڑی تیزی سے اٹھی اور خنجر کا ایک اور وار کیا۔ زرتوش پیٹ کے بل گرا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ وہاں رکھ لیے جہاں اس کو خنجر لگے تھے، اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، خنجر صحیح مقام پر لگے تھے، خون کا فوارہ پھوٹ آیا تھا۔ شافیہ اسے دیکھتی رہی، زرتوش کے دونوں ہاتھ جو سینے پر رکھے ہوئے تھے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ شافیہ نے اس کے چکے کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کپڑا نکال لیا جس پر زرتوش نے کوئلے سے راستے بنائے تھے۔ یہ کپڑا اس نے اپنے کپڑوں کے اندر نیفے میں ارس لیا۔ اب اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ زرتوش کے نوکر چاکر جاگ رہے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی، باہر خاموشی تھی، کسی اور خیمے میں روشنی نہیں تھی، وہ سب شاید سو گئے تھے اور وہ اس خیال سے سو گئے ہوں گے کہ ان کے سردار کو بڑا خوبصورت شکار مل گیا ہے اور وہ اب شراب اور بدکاری میں مگن ہوگا۔ شافیہ دبے پاؤں گھوڑوں تک پہنچی۔ زین قریب ہی رکھی تھی، اس نے اپنے دونوں گھوڑوں پر زینے رکھے اور اچھی طرح کس لی۔ خیمے میں جا کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کمر کے ساتھ باندھ لی۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کے کھانے والے تھیلے بندھے ہوئے تھے اور ایک مشکیزے میں پانی اچھا خاصا موجود تھا۔ اب اسے پانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ جنگل تھا اور جنگل میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اسے ایک خیال آ گیا، یہ تو اس نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ وہ پھر خیمے چلی گئی، 2 دیے جل رہے تھے۔ شافیہ نے کپڑا نیفے سے نکال کر اپنے سامنے زمین پر پھیلا دیا اور دیکھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ یہ راستہ اچھی طرح دیکھ لیا، کپڑا لپیٹ کر پھر نیفے میں ارس لیا اور خیمے سے نکل آئی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑا چل پڑا، لیکن اس نے گھوڑے کو زیادہ تیز نہ چلنے دیا تاکہ اس کے قدموں کی آواز خیموں کے اندر تک نہ پہنچ سکے۔ خاصی دور جا کر اس نے باغوں کو جھٹکا دیا تو گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی۔ وسم کوہ میں امن قائم ہو چکا تھا،
बातिनीवा की लाशें घसीटकर एक किले से दूर चंद एक लंबे चौड़े गड्ढे खोदकर उनमें फेंक दी गईं और ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। सालार और इजी के लश्कर के शहीदों को अलग अलग कब्रों में पूरे एहतिराम से दफन किया गया था। सुल्तान बरकियारिक अपने दोनों भाइयों मोहम्मद और सिंजर के साथ वसम कोह पहुंच गया था और तीनों भाइयों ने सालार और इजी मुजम्मिल आफंदी और बिन यूनुस को दिल खोलकर खराज तहसीन पेश किया था। लेकिन सालार और इजी बरकियारिक ने पहले रोज यहां पहुंचकर कहा था, सिर्फ किला सर करके हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, हमारा मकसद ये है कि हसन बिन सबा और इसके असरात को और इसके फैलाए हुए गलत अकायद को ख़त्म किया जाए। इसके लिए किला अलमूद को सर करना ज़रूरी है, वरना हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप पूरी सल्तनत का लश्कर किला अलमूद के मुहासरे के लिए ले जाएं। मुजम्मिल आफंदी ने कहा, आप इस किले को सर नहीं कर सकेंगे, इसलिए नहीं कि बातिनी बड़े ज़बरदस्त जंगजू हैं, बल्कि वजह यह है कि किला बुलंदी पर बनाया गया है और इसके तीन अतराफ से दरिया गुजरता है। आप एक बार इस किले को देख लें। मैंने ये किला बड़ी अच्छी तरह देखा हुआ है। सालार और इजी ने कहा, मैं खुद कहा करता हूँ कि इस किले को सर करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि असल ताकत कहाँ है, वो हसन बिन सबा है। अगर उस शख्स को सर कर ली जाए तो सिर्फ किला अलमूद ही नहीं बल्कि इन बातिनीवा के तमाम किले और उनके तमाम इसरार हमारे कदमों में आ गिरेंगे। हमें 3-4 ऐसे जानिबाजों की ज़रूरत है जो किला अलमूद में दाखिल होकर हसन बिन सबा को उसी तरह कत्ल कर दें जिस तरह हसन बिन सबा के फिदाई हमारे उलमा और हाकिमों को कत्ल कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। मैं आज तक किया कहता रहा हूँ। मुजम्मिल आफंदी ने कहा, 2 जांबाज तो यहाँ बैठे हैं, एक मैं हूँ और दूसरा बिन यूनुस। मैं ये भी जानता हूँ कि हम सीधे जाकर हसन बिन सबा को कत्ल नहीं कर सकते, हमें कुछ जांबाजियाँ करनी पड़ेंगी। आप इजाज़त दें तो मैं कुछ और जांबाज तैयार कर लूँ। इस मसले पर बहुत देर तबादिला ख्यालात होता रहा और ये सब इस नतीजे पर पहुँचे कि जिस तरह हसन बिन सबा ज़मीन दोज़वार करता है और सामने लड़ने के लिए नहीं आता, उसी तरह उसे ख़त्म करने के लिए भी कोई तरीक़ा कार तय करना पड़ेगा। तारीख़ के दामन में जो वाक़यात अब तक महफूज हैं उनसे ये शहादत मिलती है कि मुसलमान सालार और दूसरे हाकिम आपस में इस कस्म की बातें तो कर लेते थे, लेकिन अमली तौर पर वो ऐसे तरीक़े इख्तियार नहीं करते थे जो हसन बिन सबा के तरीक़ों के तौर पर साबित हो सकते। मुसलमान मैदान जंग में लड़ने की महारत और जज्बा रखते थे, लेकिन हसन बिन सबा लश्करों की 2 बदू लड़ाई का कायल नहीं था। वो सांपों और बिच्छुओं की तरह डिंग मारा करता था। पहले बयान हो चुका है कि उसने अपने फिदाई तैयार कर रखे थे और वो फिदाई जहरीले नागुओं और बिच्छुओं जैसे ही थे। सुल्तान बरकियारिक ने अपना एक मसला पेश कर दिया। उसने कहा कि इसकी सेहत इस काबिल नहीं रही कि सुल्तानी के फ़राइज़ खुश उसलूबी से सर अंजाम दे सके। मुसलमान मौर्रिखों में से अक्सर ने तो सुल्तान बरकियारिक की बीमारी का जिक्र ही नहीं किया और जिन 2 मुसलमान मौर्रिखों ने जिक्र किया है वो इतना ही किया है कि सुल्तान बरकियारिक कलील हो गया था। अलबत्ता एक यूरोपी तारीख दान हेमज स्टीफन ने तफसीली से जिक्र किया है। उसने लिखा है कि सुल्तान बरकियारिक ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रहा था। इसने लिखा है कि सुल्तान बरकियारिक एक बातिनी लड़की के ज़ेर असर आ गया था और इसने इस दौरान बड़े गलत फैसले किए थे और अपनी माँ तक की बेअदबी की थी। बरकियारिक ने इस लड़की को, जो इसकी बीवी बन गई थी, अपने हाथों को कत्ल किया था और इससे बरकियारिक के ज़मीर से गुनाह का बोझ उतर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ। खाना जंगी का बोझ भी बरकियारिक ने अपने ज़मीर पर ले रखा था। उसने अपनी माँ के कदमों में जाकर सर रखा था और मुआफ़ियाँ मांगी थीं। उसने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत इबादत की थी और वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता रहता था। लेकिन खाना जंगी में जो लोग मारे गए थे, बरकियारिक अपने आप को इन सब का कातिल समझता था। उसने सल्तनत के उमूर के सिलसिले में बड़े अच्छे फैसले किए थे और उसने अपनी ज़िंदगी सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए और अवाम की खुशहाली के लिए और हसन बिन सबा की तबाही के लिए वक्फ कर दी थी। इसे उलमा ने यकीन दिलाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं, लेकिन वो जब तन्हा होता तो अपने ज़मीर का सामना करने से घबराता और परेशान हो जाता था। ये ऐसा जहनी मरज़ था जिसने उसके दिमाग पर यानी सोचने की क़ुव्वत पर और जिस्म पर भी असर किया। इसकी जिस्मानी हालत ये हो गई थी कि जवानी में ही वो बूढ़ा नज़र आने लगा था। तबीबों ने इसके इलाज में दिन रात एक कर दिया था। उसे ऐसी ऐसी दवाई तैयार करके दी थीं जिनका कोई आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मरज़ बढ़ता ही गया और बरकियारिक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां उसने महसूस किया कि वो जिस्मानी और जहनी लिहाज से माजूर हो गया है। हम तीनों भाइयों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली थी। बरकियारिक ने कहा, मुझे तवक्को तो ये थी कि ये तकसीम सल्तनत के अंदरूनी मसाइल और दिफाई ज़रूरियात के लिए अच्छी साबित होगी,
یہ اچھی ہی ثابت ہو رہی تھی کیونکہ ہم تینوں بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد اور انہوں نے میرے ہی فیصلوں کو تسلیم کیا، لیکن میں اب شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں اب سلطنت کا کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں رہا۔ میں تم سب سے مشورہ نہیں لے رہا بلکہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آج سے میرے دونوں بھائی محمد اور سنجر سلطنت کے سلطان ہوں گے اور سلطنت 3 کی بجائے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، لیکن اس کا مرکز مرو میں ہی رہے گا۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ برکیارک کا یہ فیصلہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ سالار اور ایزی نے برکیارک کے اس فیصلے کے خلاف کچھ کہا اور دوسروں نے اس کی تائید کی، لیکن برکیارک اپنے فیصلے پر قائم رہا اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ میرے جذبات میں آ گئے تو اس کا سلطنت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بحث مباحثہ جاری رہا لیکن برکیارک نے سختی سے اپنا آخری فیصلہ ایک بار پھر سنایا اور سب کو خاموش کر دیا۔ میں سلطنت سے لاتعلق نہیں ہو جاؤں گا، برکیارک نے کہا، جہاں کہیں تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی میں پہنچوں گا اور میری جان اور میرا مال سلطنت کے لیے وقف رہے گا۔ برکیارک بظاہر خوش وخرم نظر آتا تھا اور وہ ہر بات بڑی خوشگوار انداز میں کرتا تھا۔ اس نے اگر کبھی اپنی بیماری کا ذکر کیا تو اس میں مایوسی اور اداسی کی جھلک نہیں تھی۔ اس نے مزمل کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مزمل، برکیارک نے مسکراتے ہوئے کہا، شمونا میرے ساتھ آئی تھی اور وہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ میں حیران ہوں کہ راستے میں اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب تمہارے ساتھ شادی کر ہی لینا چاہتی ہے، بلکہ وہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ وہ جہاد کرنا چاہتی ہے۔ اس کا اسے موقع نہیں مل رہا۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ وسم کوہ کی فتح کی خوشی میں تمہارا نکاح آج ہی پڑھا دیا جائے؟ سب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برکیارک کی تائید کی۔ یہ شادی بہت عرصہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور ہونی ہی تھی، لیکن مزمل اور شمونا پر ایسی کیفیت طاری رہتی تھی کہ شادی کو وہ نظر انداز کرتے چلے آ رہے تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا اور وہ تھا حسن بن صبا کا قتل اور باطنیوہ کا قلاقمہ۔ مزمل اور شمونا جوانی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ شمونا کو جب اطلاع ملی تھی کہ وسم کو فتح کر لیا گیا ہے اور اس میں مزمل آفندی اور بن یونس کا خاصا ہاتھ ہے اور ان دونوں نے کامیابی سے باطنیوہ کو دھوکہ دیا ہے، تو وہ اڑ کر مزمل کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن اکیلے وہاں تک جانا ممکن نہیں تھا۔ اسے پتا چلا کہ سلطان برکیارک وسم کوہ جا رہا ہے تو وہ فوراً برکیارک کے پاس جا پہنچی اور کہا کہ وہ بھی جانا چاہتی ہے۔ اس طرح برکیارک اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اسی شام وسم کوہ میں مزمل اور شمونا کی شادی ہو گئی۔ اگلے روز برکیارک نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے محمد اور سنجر کے ساتھ ایک روز بعد مرو کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ یہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی سلطان پسند نہیں کرتا کہ وہ جب کھانے پر بیٹھا ہو تو دربان اندر آ کر اسے اطلاع دے کہ فلاں شخص آیا ہے یا فلاں واقعہ ہو گیا ہے، لیکن برکیارک نے اپنے دربانوں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ کھانے پر بیٹھا ہو یا گہری نیند سویا ہوا ہو، کوئی خاص واقعہ ہو جائے یا کوئی خاص آدمی اسے ملنے آ جائے تو اسے جگا لیا جائے۔ یہ دربانوں کی ثوابدید پر تھا کہ وہ ملاقاتیوں کے چھان بین کر کے دیکھیں گے کہ یہ ملاقات فوری طور پر ضروری ہے یا نہیں۔ قلعہ وسم کوہ میں برکیارک کھانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بھائی تھے، سالار اور ایزی تھا، مزمل آفندی اور بن یونس تھے اور وسم کوہ کا نیا امیر بھی تھا جسے برکیارک نے مقرر کیا تھا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ ایک خاتون بہت ہی بری حالت میں آئی ہے اور کہتی ہے کہ بہت عرصے سے سفر میں تھی اور مرتے مرتے منزل پر پہنچی ہے۔ برکیارک نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ ایک جوان سال عورت کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑوں پر گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا جیسے لاش قبر سے نکل کر آئی ہو۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اگر دربان اسے سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتی۔ برکیارک کے کہنے پر اسے بٹھا دیا گیا اور وہ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میرا نام شافیہ، عورت نے بڑی ہی مشکل سے یہ الفاظ باہر کو دھکیلے۔ میں یہی کی رہنے والی ہوں اور ابو جندل کی بھتیجی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو جھک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔